نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع تھا اور اس کے اندر کچھ عرصہ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو ہم آپ کے گوش گزار نہیں کر سکے، یا چینل کے اوپر کسی قسم کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکے۔ تو مصروفیت کی بنا پہ ہم کافی عرصہ ایک تعطل کا شکار رہا ہے۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے آپ سے روز بروز یا وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان جو ہے وہ ہے شدید ترین سحر اور شدید ترین آسیب یا جنات، ان کے حوالے سے ہے۔ یہ عمل انتہائی مؤثر عمل ہے کہ ایسا جہاں عاملین وغیرہ علاج کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، اور اس طرح جو ہے گھر کے مریض سے لوگ بھی تنگ آ چکے ہوں، بہت سخت قسم کا مریض ہو، جسم کے اندر جنات جادو جو ہے ایک گھر کر چکے ہوں، اس کے سے طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو چکی ہوں، لیکن اس کا حل نہ ہو پا رہا ہو، تو اس کے لیے یہ عمل اپنی مثال آپ ہے، بہترین قسم کا عمل ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، یہ چیزیں آپ نے پوری کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیتیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کوری ہانڈی لے لینی ہے۔ کوری ہانڈی ایک تو ہوتی ہے روغنی ہانڈی، جس کو روغن کیا ہوا ہوتا ہے، روغنی نہ ہو، کوری ہانڈی ہو۔ کوری ہانڈی لے کے اس کا ڈھکن لے لینا ہے، وہ بھی کورا ہو جو اس کے اوپر فٹ ہے، اس طرح کا آپ نے ڈھکن بھی لے لینا ہے۔ اور ایک گز کپڑا جو کالے کلر کا ہو تو سب سے اچھا ہے، نہیں تو کوئی بھی ہو لیکن ہو رنگین، بالکل سفید نہ ہو، کالے کلر کا سب سے بہتر رہے گا۔ یہ کپڑا بھی آپ نے منگوا لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کا یہ چیزیں سامنے رکھ کے مریض کے بھی آپ نے سامنے بٹھا لینا ہے، اور عمل کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 41 بار۔ سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیات پڑھنی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آیات سحر پڑھنی ہے، وہ بھی 41 بار پڑھنی ہے۔ آیات سحر وہ مشہور آیات ہیں، وہ پڑھ دیتا ہوں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اور یہ آیات ہیں سحر۔ پہلے میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے بعد وہ بھی 41 بار پڑھنی ہے، اور یہ آیات سحر یہ بھی 41 بار پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فلق وہ بھی 41 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ ناس ہے، وہ بھی 41 بار پڑھنی ہے۔ یہ ہے پڑھنے کا عمل۔ اب پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ 41 بار پڑھنی ہے۔ جب 41 بار سورۃ فاتحہ پوری ہو جائے تو آپ نے مریض کے اوپر اس کا وار کرنا ہے، دم کرنا ہے، اور یوں تصور کرنا ہے کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے ہاتھ یوں پھیرنے ہیں، جسم سے ٹچ نہیں کرنے۔ اگر کوئی مرد ہے تو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، آپ کوئی لکڑی کا استعمال بھی یہاں کر سکتے ہیں۔ تو جسم کے اوپر ہاتھ کا اشارے کے ذریعے تصورات میں یہ کرنا ہے کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جس قسم کے بھی اثرات ہیں تو اس کو ہم کھینچ رہے ہیں، اور ہانڈی کے اندر اس طرح اشارہ بھی ہانڈی کی طرف کرنا ہے، پھر یوں سمجھو کہ ہم ہانڈی کے اندر بند کر رہے ہیں۔ پھر جب فاتحہ کے بعد وہ جو آیات میں نے بتائی ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیات جب آپ پوری کریں گے آیات سحر سے پہلے، یہ بھی 41 بار پڑھنی ہے، اور یہی تصور کرنا ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر جو ہے یہاں ڈال رہے ہیں۔
تیسرا اس کے بعد آیات سحر ہے، فوق الحق والی جو میں نے آپ کو بھی پڑھی ہے، وہ بھی پڑھ کے آپ نے جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو چیز کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے جادو ہے، جن ہے، حاسب ہے، مسان، یا جس قسم کی نظر بد وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، تو آپ اس کو کنٹرول کرتے کرتے جو ہے آپ جا کر اس کو ہانڈی کے اندر بند کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سورۃ فلق اور اسی طرح سورۃ ناس کے بھی اسی طرح دہرائی کرنی ہے، یعنی آپ نے پورا اپنی طرف سے کوشش کرنی۔ اگر کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ہر بار ایک ایک چیز کو پورا کرتے ہوئے اس کو ہاتھ پھیریں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ 41 بار جب ایک کوٹا پورا ہو جائے تو اس کو جو ہے آپ ہانڈی کے اندر بند کر دیں، اور پھر جب آپ یہ چیز ساری پڑھ لیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہانڈی کے اوپر جو ہے ڈھکن رکھ دینا ہے، اور ڈھکن کے اوپر انگلی کے اوپر ذریعے آپ نے 7 بار سورۃ فاتحہ کا حصار لگانا ہے، ہاتھ کی جو ہے یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ آپ نے جو ہے حصار لگانا ہے، اس نیت سے کہ کوئی چیز یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، دم کر کے تصور یہ کرنا ہے کہ کوئی چیز یہاں سے باہر نہ نکلے، پھر یہ مریض کے ہاتھ دے دینی ہے کہ جائے اور مریض جو ہے اس کو پانی کے اندر، نہر کے اندر یا دریا کے اندر چھوڑے۔ تو وہاں دریا یا نہر کے اندر ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نہر ہانڈی کو جو ہے نہر یا پانی کے دریا کے اندر ڈبوئیں گے، پانی کے اندر ڈبو کے اتنی دیر ڈبو کے رکھنا ہے جب تک کہ وہ خود ڈوب نہ جائے۔ جب وہ خود ڈوب جائے اس کو وہیں چھوڑ کے واپس آ جانا ہے، اور پیچھے بالکل نہیں دیکھنا، کسی قسم کی کوئی بھی آواز آئے، آپ کے نام سے بھی پکارا جائے، آپ کے والد کے نام سے پکارا جائے، چاہے وہ آواز آپ کی مانوس ہی کیوں نہ ہو، آپ کے قریبی جاننے والے کی، کسی رشتہ دار کی آواز آ رہی ہو، پھر بھی آپ نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا، اس سے بہت زیادہ خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہاں یہ چیز ڈال کے جو ہے آپ واپس آ جانا ہے۔ واپس آنے کے ساتھ ساتھ مریض نے گھر آ کے فوراً پہلا عمل کام یہ کرنا ہے، جو اس نے تویز پہنے ہوئے ہیں، 2 تویز اس کے قریب ہیں، وہ سب ختم کر دینے ہیں، اور بلکہ پہلی فرصت میں یہ ختم کر دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں سارے، جرابیں تک، سب کچھ وہ جو ہے کپڑے اس نے تبدیل کر دینے ہیں، اور یہی چیزیں جو 41 بار یہ پہلے عمل الگ پانی کے اوپر پڑھ لے گا، یعنی سورۃ فاتحہ کو 41 بار پڑھ لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیات میں نے بتائی ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ والی، اور اس طرح آیات سحر جو میں نے بتائی ہیں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ آیات سحر بھی، اور اس کے ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ 41 بار پانی پہ پڑھ کے جو ہے وہ مریض کو مریض نے 41 دن پینا بھی ہے یہی پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کرنا ہے، اس پانی کو جو ہے اس سے ایک بار غسل کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلی دفعہ کرنے سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے کم سے کم یہ عمل 3 بار کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہاں اب جب 3 بار کرنا ہے تو دوسری بار وہ پانی جو ہوگا مریض کا دم شدہ والا پانی جو ہوگا، تو اسی پانی کے اوپر عامل جو ہے یہ چیزیں جو ہے اب اس کی مقدار کم کر کے 7 بار پڑے گا، اور تیسری بار بھی یہی چیز پانی کے اوپر پڑھنی ہوگی جو مریض استعمال میں لا رہا ہے۔ غسل بھی 3 دفعہ کرنا ہے، یہ عمل بھی 3 دفعہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی جو ہے یہ 41 دن پینا ہے پانی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جس قسم کے بھی آسیب کے اثرات ہوں گے، جس قسم کے بھی جادو کے اثرات ہوں گے، وہ جسم سے جو کباڑہ کیا ہوا ہے، جو نقصان کیا ہوا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، اس سے انشاءاللہ طبیعت کے اندر بہت بہتری آئے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیوز جو ہے اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیا کریں، کیونکہ ہم جو اعمال لاتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بہت مواد ہوتا ہے، بہت اتھینٹک قسم کی ویڈیوز ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے آپ کی وساطت سے مفید ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔